علاق میں آپ کہتے ہیں کہ شاید لاہور ہائی کورٹ سے آپ کو زیادہ امید نہیں ہے یا کیا؟ دیکھیں میرا ایک بات پہ تو میرا بڑا بلیف ہے کہ اگر شریف خاندان کا کوئی شخص یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے انصاف لینا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے انصاف لینے سے نہیں روک سکتی. یہ تو میرا بلیف ہے. نہیں تو آپ کے شریف خاندان سے کیا مخالفت ہے؟ آپ تو ایک جرنلسٹ ہیں. سر میرا ان سے بڑا پیار ہے, بڑا لو ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو میرے جذبات ہیں ان کے بارے میں. موتی بھائی میں کیا آپ کو بتاؤں یار. پھر بھی کیا اختلافات کیا ہیں؟ کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. میری تو بڑی محبت ہے ان سے. میں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ خاندان فلورش کرے, آگے بڑھے, پاکستان میں ترقی کرے. اور یہ جو ان کے اوپر گندے گندے الزامات لوگوں نے لگا دیے ہیں گھٹیا قسم کے, اس کے اوپر وہ آگے فیس کریں, جواب دیں, سب کا منہ کالا کریں اور سرخرو ہو جائیں. میں تو یہ چاہتا ہوں, لیکن وہ پتہ نہیں کرتے. تو آپ بھی تو لگاتے رہے اپنے بھائی. ہم تو صرف بتاتے ہیں کہ یہ الزام ان پہ لگ گیا ہے. میں کہاں سے لگاؤں گا بھائی جان؟ میں تو بتا سکتا ہوں صرف. اچھا, موہت پیرزادہ کا کل ہم نے انٹرویو کیا. انہوں نے تو کہا کہ ہماری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی, پردے پڑے ہوئے تھے, ہم گمراہی کا شکار تھے. تو آپ اس سے نہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ یقین کریں میں رات کو بھائی جان سو رہا ہوتا ہوں اور کئی دفعہ میں اٹھ جاتا ہوں بھائی جان ڈر کے. ہم نے ہیرے جیسا آدمی ہے نواز شریف. یعنی ان پچھلی 5-7 صدیوں میں ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا سر. میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایسا آدمی یار ہم نے گوا دیا. اگر وہ ہیرے تو مجھے بات کرنے دیں سر, میرے جذبات سے نہ کھیلیں آپ. یقین کریں آپ, نواز شریف سر اس کی قیمت سر ہم نے چکائی. یعنی میں نے نیلسن منڈیلا سے ایک آگے کی چیز آپ کے پاس تھی, ہیرا کھرا سونا سر, کمال آدمی سر. یعنی اتنے بڑے لیڈر کو جس طرح اس ملک میں ذلیل. آپ کو پتا جیل میں اس کے ساتھ کیا ہوا سر؟ بڑے ناخنوں والا بندہ رکھا تھا جو چٹکیاں کاٹتا تھا اس کو. آپ تو ضمانتوں کے لیے ادھر آ گئے ہیں, تو آپ نواز شریف کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن خود آپ ضمانتوں کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. تو آپ بھی جیل میں جا کے دیکھ لینا کیا ہوتا ہے عدالت میں. بھائی جان میں ویسے لاک اپ میں گیا ہوں, پولیس کے ڈنڈے ونڈے بھی کھائے ہوئے ہیں. کس کے جیل میں ابھی تک نہیں. جیل میں کیا ہوا؟ کالج لائف میں ویسے ہی لڑائی جھگڑا ادھر ادھر چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے. تو وہ میں کبھی اس میں یعنی میاں صاحب جیسے تو ہم نہیں ہو سکتے نا سر. اچھا, آپ میاں صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں سر؟ لیڈر تو کوئی ہوتا ہے سر, تو بس میاں صاحب کے مقابلے شہباز شریف صاحب سر اللہ معاف کرے سر, یہ خاندان اس کے مقابلے میں کسی نے اپنے آپ کو سر ہاں لگ جائے گی. اللہ کو جا کے جواب نہیں دینا کن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں سر. اچھا دیکھیں میرے جذبات ہیں سر. مجھے فرح خان کی کرپشن پہ بھی بات کریں گے یا نہیں سر؟ فرح خان کی کوئی بہن ہے, وہ کو کہتے ہیں میری وائف ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے, موتی بھائی یہاں کھڑے ہیں بھائی جان, میری بیوی آپ نے مجھے لے کے دینی ہے. تو میری وہ وائف جو ہے نا, یعنی کسی کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے. آپ کچھ بھی کریں یار میرے ساتھ, آپ ایلیگیشن لگائیں, آپ یار آپ یہ تو نہ کریں کہ میری ایک بیوی اور وہ بتا رہے ہیں کہ واقعی میں ہے. نہیں, آپ نے تردید کی تھی, اس پہ ٹویٹ بھی کی تھی اس پہ. نہیں بھائی جان, میں تردید نہیں کر رہا. اس میں سے 2 بچے بھی ہیں. کتنے؟ 2 بچے. ایک ادھر ہی پھر رہا ہے کیمرہ پکڑ کے. اچھا یہ بتائیں نا کہ یہ جو آپ نے ایف آئی آر ہیں جو آپ کے اوپر کٹ رہی ہیں, تو آپ نے کہا کیا تھا فوج کے خلاف, اور آپ کی ایک آڈیو کلپ بھی ہے, اس کے بارے میں کیا کیا؟ نہیں فوج کے خلاف کیا میری ضرورت ہے بھائی کو. میں تو دیکھیں میری تو ٹرولنگ جب کرتے ہیں نا تو میرے سر پہ فوج کی ٹوپی بنا دیتے ہیں اور مجھے یہاں پہ ستارے لگا دیتے ہیں. تو میری تو وہ آڈیو کلپ آپ کی نہیں ہے. میری تو ٹرولنگ ہے. آپ کو کس فوجی افسر نے آپ کو برا بلا کیا؟ کوئی انڈیویجول آپ کو ڈرا رہا تھا, دمکا رہا تھا, جو آڈیو ہے بارے میں بتائیں. آپ کو میں ڈرا ہوا لگ رہا ہوں؟ آڈیو میں آپ کہہ رہے تھے. ابھی آپ دیکھیں, ابھی تو آپ لائٹ لے رہے ہیں ہر چیز کو, لیکن کیا ہوا کیا تھا؟ آپ ایک جرنلسٹ ہیں, اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ سنجیدگی سے شیئر کریں. کیا واقعہ کیا ہوا تھا وہ آڈیو کلپ میں جو آپ نے بیان کیا؟ وہ میں نے بتا دیا تھا ویلاگ میں, آپ اس کو سنیں اور لوگوں کو بتا دیں. تصدیق آپ نے کر رہے ہیں آڈیو وہ بالکل آپ خود کہا. میں نے 3 چیزیں کہی تھی. آڈیو میری ہے, کانٹینٹ بالکل ٹھیک ہے, اور جو بات کر رہا ہوں وہ میں ہی کر رہا ہوں, کوئی اور نہیں ہے, اور میں اس کے کانٹینٹ کے ساتھ کھڑا ہوں. تو ان کی ضرورت کیسے ہوئی کہ ایک صحافی کو, ایک اینکر پرسن کو بلا کے, یہ تو ماسو ہے اپنے بندوں کے کسی اور کے ساتھ ایسے بدتمیزی کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں کر سکتے. تو کیا آپ ان کے اتنے قریب رہے ہیں کہ آپ کو بلا کے وہ گالیاں دیتے رہے ہیں, بدتمیزی کرتے رہے ہیں؟ نہیں کس زمانے کی یہ بات ہے؟ آپ کے تعلق کب سے بنا اسٹیبلشمنٹ کے؟ میرا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے آج بھی ہے. میری اپنی اسٹیبلشمنٹ. یہ کیا پس منظر تھا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ سے بدتمیزی کی؟ نہیں وہ تو آف دی ریکارڈ کال تھی, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ پبلک ہوگی نا. انہوں نے کیا, میں نے تو نہیں کی. کیا وجہ کیا تھی؟ ان کو پوچھے کہ انہوں نے کیوں کی پبلک. نہیں, آپ تو اتنے مایوس ہوئے نا 2018 کے جب انتخابات ہوئے, تو آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے آپ جیسے صحافیوں کو اپنے ساتھ ملا کے پروپیگنڈا نہیں کیا, نیریٹو یا بیانیہ نہیں بنایا؟ تو وہ ابھی بھی ملا لے مجھے.
نہیں پھر بھی بنایا میں ویسے آپ کی بات 2018 میں کیا ہوا آپ بتائیں دھاندلی ہوئی تھی یا نہیں 2018 کے الیکشن کے اندر اتنی ہی دھاندلی ہوئی تھی جتنی 2013 میں ہوئی تھی اور اتنی ہی ہوئی تھی جتنی 2008 میں ہوئی اور تھی. آپ اس کی سپورٹ کرتے رہے 2018 کے الیکشن نہیں دیکھیں دھاندلی کی سپورٹ تو کوئی بھی کبھی نہیں کر سکتا نا بھائی, کبھی نہیں کر سکتا. آپ لوگ یہ نہیں کہتے رہے کہ 2018 کے فیئر اینڈ فری الیکشن آپ نے کبھی نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ 2013 کے جیسے ہوئے تھے ویسے ہی ہوئے. نہیں تو آپ نے 2018 کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے جو بیانیہ بنایا عمران خان کا آپ کے ہم نام کا تو وہ درست تھا بیانیہ. میں نے کیا بنایا تھا آپ نے یہی بنایا تھا نا کہ پہلے لیڈر کرپٹ تھے اور عمران خان مسیحا ہے, تو آپ تو عمران خان کو مسیحا اچھا مسیحا تو میں نہیں کہتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سر میاں صاحب کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. میاں صاحب کو پہلے باہر نکال لیں آپ. میاں صاحب کو میاں نواز شریف جو ہے نا ایک منٹ سر نہیں آپ عمران خان کے بیانیے کی بات کریں نا. میں میاں صاحب کے ساتھ آپ کو زیادتی نہیں کرتا, میاں صاحب کو پہلے الگ کریں. ٹھیک ہے میاں نواز شریف ایک ایکسیپشن ہے. میاں نواز شریف کے ساتھ کسی کا پوری دنیا میں یہ تو آپ مذاق کر سنجیدہ بات ہے. جیسے آپ نے کہا 2018 کا بھی وہی انتخابات تھا, وہی دھاندلی زدہ, اور 2013 کا بھی, لیکن 2013 میں زیادہ دھاندلی ہوئی تھی. اچھا 2013 میں, لیکن آپ کی جو زیادہ آپ نے آواز اٹھائی 2013 کے الیکشن کے خلاف, 2018 کی دھاندلی پہ آپ نے بہت زیادہ بات نہیں کی, کیا وجہ کیا ہے؟ نہیں وہ کسی نے بھی نہیں کیا. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح اس معاملے کو 2013 میں جب ان کے خلاف دھاندلی ہوئی تو انہوں نے کتنا زیادہ اٹھایا تھا. کیا آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این نے کہیں پہ عدالتوں کے اندر کہیں پہ ریفرنسز بیچے ہوں, کسی جگہ پہ الیکشن کمیشن میں جا کے پرسو کیا ہو, جب یہ خود نہیں اس کو پرسو کر رہے. بن گیا تھا نا, میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا ایک کمیشن بنا تھا, انہوں نے کہا تھا کوئی منظم دھاندلی نہیں. عمران خان کے دور میں بنا تھا نا, کیونکہ عمران خان نون لیگ کے 2013 کے الیکشن عمران خان اپوزیشن میں تھا اس وقت. میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ کو, عمران خان نے رولا ڈالا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور وہ ہر لیول پہ اس کو لے کر گیا. انہوں نے صرف آواز اٹھائی اور کوئی ثبوت دیا ہی نہیں. یعنی ہم ان کو کہتے رہے کہ یار اگر 2018 میں دھاندلی ہوئی ہے تو لے کر آؤ. یعنی میں آپ کو دو تو ایسے واقعات گنا سکتا ہوں. بات تو کرنے دینا بھائی جان, جب آپ کو مرضی کا جواب نہیں مل رہا بات نہیں سن رہے. ٹھیک ہے, بطور صحافی آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی 2018 بھائی جان 2018 کے الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں کم سے کم 2 پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو میں جانتا ہوں جو بن جاتے اور نہیں بنے, ان کے خلاف بڑی خوفناک دھاندلی ہوئی ہے. یعنی خواجہ آصف کسی صورت الیکشن نہیں جیتتا تھا, اس نے اپنے منہ سے کہا خواجہ صاحب نے کہ میں نے کسی سے کہہ کے الیکشن جیتا. آپ کو پتہ ہے نا کس سے کہہ کے, وہ انہوں نے خود ہی کہا, آپ انہیں سے پوچھ لیں. دوسرا سر عام کہتے ہیں نا, وہ دبا ہے میرے یہاں پہ بھی. اچھا خواجہ آصف صاحب نے خود کہا کہ انہوں نے کس سے کہہ کر الیکشن جیتا, وہ نہیں جیت رہے تھے. اچھا وہاں پی ٹی آئی کا بندہ ہارا. دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں چودھری غلام, ایک منٹ ہے اس کا نام ہے غلام عباس, چودھری غلام عباس الیکشن جیت گیا تھا 100%. وہ ایک گواہ ادھر بھی کھڑے ہیں. اچھا وہ الیکشن پورا جیت گیا تھا, اس کی جگہ پہ الیکشن زاہد حامد کے بیٹے کو جتا دیا گیا اور وہ بھی مینج کیا گیا. وہ پورا ہلکا سراپا احتجاج تھا. تو دھاندلی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی طرف ہوئی ہے, یہ لوگ مینج کرتے ہیں. بتائیں کیا فوج کا اور آئی ایس آئی کا یا خفیہ اداروں کا آپ کے خلاف جو مقدمات بن رہے ہیں اس میں کوئی ہاتھ ہے؟ اللہ نہ کرے ہو. پتہ کیوں, میرے اوپر جو مقدمات بن رہے ہیں نا اس میں ایک منشیات فروش آدمی ہے, اس کے اوپر 16 مقدمات ہیں منشیات فروشی. ثابت ہوا ہے کہیں اس کے اوپر 16 مقدمات ہیں. اچھا کافی مقدمات تو آپ پہ بھی بن گیا. اچھا نہیں اس آدمی نہیں, اس کا وہ بھی نہیں ہے نا, جو میرا مدعی ہے نا جس نے میرے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ہے, اس کا جب ہم نے پتہ کروایا ریکارڈ نکلوایا تو وہ نہ صرف اشتہاری ہے بلکہ اس کے اوپر 16 مقدمات ہیں. گٹکا فروشی سے لے کے پاؤڈر فروشی تک کے مقدمات ہیں. اور اس کے علاوہ وہ جو بندہ ہے نا, کیا نام ہے اس کا, عاشق علی نام ہے یار اس کا, عاشق علی, وہ عاشق علی جو ہے وہ اس کا عدالت نے اس کا آئی ڈی کارڈ بھی بلاک کیا ہوا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ ایسے بندے کو مجھے نہیں لگتا کہ میرے ملک کی ایجنسیاں اس کو استعمال کریں. بات تو آپ نے جو آڈیو کلپ میں باتیں کی اس سے تو لگ رہا تھا کہ ایجنسیاں آپ کے خلاف ہیں, فوج آپ کے خلاف ہے اور آپ بڑے مایوس ہوئے کیونکہ آپ نے ان کا غیر مشروط ساتھ دیا تھا. تو کیا یہ مایوسی کی وجہ, اور اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں, میں نے کبھی بھی غیر مشروط ساتھ کسی کا نہیں دیا. اگر مجھے کوئی خبر دے گا, چاہے وہ مطیع اللہ جان ہو چاہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہو, میں اس خبر کی بطور صحافی تصدیق کروں گا. پہلے اپنے آپ کو مطمئن کروں گا, اس کے بعد وہ خبر دوں گا. سار عالم کے اوپر جو حملہ ہوا, آپ کو یاد ہے میں نے مذمت کی؟ ایک سیکنڈ, آپ نے مذمت کی, اس کے اوپر آپ نے کیا انویسٹیگیشن کی, کیا خبر دی, آپ کے خیال میں کس نے کروایا تھا؟ دیکھیں آپ اسلام آباد میں بھائی جان, آپ کی گردن زیادہ لمبی ہے, آپ نے جھانک کے دیکھ بھی لیا ہوگا. آپ مجھے بتائیں کس نے مارا اس کو, میں وہ بھی مذمت کرتا ہوں. آپ سے تجزیہ پوچھ رہا ہوں نا, آپ بہت سے تجزیے کرتے ہیں, تو ان صحافیوں کے ساتھ جو اسطور کے ساتھ ہوا, سار عالم کے ساتھ ہوا, یا تینوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور اس وقت جو ہو رہا ہے وہ بھی زیادتی ہو رہی ہے.
اور اس وقت بھی میں نے مذمت کی تھی. جو ارشد شریف کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی بھی میں مذمت کر رہا ہوں, لیکن جو سر میں میری بات سنوں, لیکن جو نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے سر, چلے نواز شریف کے ساتھ آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ نہیں سر, مجھے بہت دکھ ہے. میں رات کو اٹھ جاتا ہوں بھائی. افسار عالم کی بات ہم کر رہے ہیں, صحافیوں کی اپنے موقف پہ. سر بات یہ عدالت کے معاملے پہ میں آپ کو بتاؤں, اگر عدالت کبھی اللہ دیتا کے لیے رات کو کھلے گی مجھے بڑی خوشی ہوگی, لیکن اگر ایک دن آپ رات کو کھولیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو بار بار کھولنی پڑیں گی تو یہ پریسیڈنٹ بن جائے گی. عدالتوں میں انصاف عام آدمی کو ملنا چاہیے اور ملتا ہوا نظر آنا چاہیے. آپ لوگ بھی کبھی کبھی عدالتی فیصلوں پہ اختلاف کرتے ہیں اور میں بڑے مزے سے آپ لوگوں کا بھی اختلاف سنتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں اور اس کو آنر کرتا ہوں, کیونکہ ہر ایک کو اپنا حق ہے. تو جہاں پہ مجھے لگتا ہے کسی فیصلے کے بعد یا کسی عمل کے بعد کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں کرتا ہوں. اور جہاں تک بات یہ عدالت پہ اعتماد ہونے کا یا نہ ہونے کا, فرق اس سے نہیں پڑتا کہ مجھے اپنی عدلیہ پہ اعتماد ہے یا نہیں, فرق اس سے پڑتا ہے کہ کیا میرے پاس کوئی اور آپشن ہے. آپ مجھے بتائیں ہے کوئی اور آپشن؟ اگر نہیں ہے تو پھر میں تو یہیں پہ آؤں گا نا. آپ کو اگر آدھی رات کو کوئی اٹھا کے لے جائے تو آپ کے خیال میں آدھی رات کو عدالت نہیں کھلنی چاہیے؟ رات کو لوگوں کو آدھی رات کو اٹھایا, عدالت نہیں کھلی. نہیں, اگر آپ کو لے جائے تو آپ کیا؟ اگر مریم نواز کا دروازہ ٹوٹے گا تو آرمی چیف بھی فون کریں گے بلاول کو. ڈاکٹر شیری مزاری عرض تو سن لیں, مریم نواز کا دروازہ ٹوٹا, آرمی چیف کو بلاول کو فون کرنا پڑا اور بندے بھی فارغ ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری پی ڈی ایم نے رولا ڈال دیا. ایسا ہوا تھا نا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کل ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ بتا رہی ہیں کہ پولیس کا ڈالا مار کے, علامہ اقبال کی بہو ہے, ان کا دروازہ اور ان کا گیٹ توڑ دیا. کس کے لیے وہ آئے تھے پولیس والے؟ آپ دیکھیں نا, پولیس آئی کس کے لیے آئی, کس کے کنٹرول میں ہے؟ نہیں, کس کے وہاں تو حمزہ شہباز ہے, گرفتار کرنے آئے تھے وہ ناصرہ, وہاں تو حمزہ شہباز ہے نا. نہیں, ولید اقبال صاحب. تو وہاں پہ بھی وہ مریم کو گرفتار کرنے تو نہیں آئے, سیاستدان ہے نا وہ ولید اقبال. تو وہاں پہ تو وہ گرفتار کرنے اس کو تو نہیں آئے تھے, کیپٹن صفدر کے لیے آئے تھے. لیکن مجھے بتائیں نا کہ یہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کی بات ہو رہی ہے نا بھائی. اچھا سر, آپ دیکھیں میاں صاحب کی فیملی کو صرف آپ نکال دیں. میاں صاحب کی فیملی کا میں اب یہ بالکل احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس خاندان کا چادر اور چار دیواری کے تقدس کے لیے پورا پاکستان بھی قتل ہو جائے تو میں کہوں گا کہ یہ قربانی کام آئی. لیکن عام آدمی کو بھی دیکھیں کہ اس کا بھی بیچارے کا چادر اور چار دیواری کا کوئی تقدس ہے. ایف آئی آریں جو کٹی ہیں ان میں ایگزیکٹلی الزام کیا ہے؟ آپ نے کون سے الفاظ اسٹیبلشمنٹ بچا لیتی تھی, اب کیوں نہیں بچا رہی آپ کو؟ اسٹیبلشمنٹ اگر مجھے پہلے بچا لیتی تو بہت ساری چیزیں اور بہت سارے نقصانات میرے نہ ہوتے. یہ خرابی کہاں سے ہوئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو لگتا ہے, آپ کو مطیع اللہ بھائی یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں بہت پروٹیکٹ کرتی ہے؟ ہمیں سے مراد ہم سب کو, آپ کو, مجھے, سب کو بہت پروٹیکٹ کرتی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے بھائی جان جتنا نقصان اس بیچ میں نے اور میری فیملی نے اپنے بزنس میں اور باقی چیزوں میں اٹھایا ہے, جب آپ کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے تعلقات ہیں, میں کسی وقت آپ کو بتاؤں گا تو آپ واقعی حیران ہو جائیں گے. تو کیا کس وجہ سے آپ کے پیچھے ایف آئی آر کر دیا؟ ایف آئی آر نہیں, پولیٹیکل لوگ کر رہے تھے. الفاظ کیا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ میں غدار ہوں, جس نے ایف آئی آر کٹوائی ہے اس کو لگتا ہے میں غدار ہوں. تو جن صحافیوں کو پہلے غدار کہا جاتا تھا آپ کے خیال میں وہ غدار ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک دو چیزیں تو کلیئر کر دوں. اسٹیٹ کے خلاف کوئی انڈین پالیسی تو میں نے کوئی اڈاپٹ کی نہیں ہے, نہ میں کبھی انڈین پالیسی کے حق میں جاتا ہوں, نہ کبھی میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی ایم کی پالیسی کو میں اڈاپٹ کر رہا ہوں, جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. ان چیزوں کو میں کبھی نہیں کہتا اور نہ کبھی ان کو انڈورس کرتا ہوں. میں کبھی بھی انڈیا کے بیانیے پہ یا اس طرح کے بیانیے پہ میں کبھی نہیں گیا. جو اس پہ جاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ریاست کے ساتھ اچھا نہیں کوئی صحافی ایسا ہے جو بھی صحافی جاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے. افسار عالم غدار ہے؟ افسار عالم صحافی نہیں ہے. نہیں غدار ہے یا نہیں یہ بتائیں. افسار عالم صحافی نہیں ہے. جو صحافی نہیں ہوتا انسان نہیں ہوتے. افسار عالم غدار ہے؟ نہیں, افسار عالم ایک اچھا انسان ہے. میں اس کے بارے میں محب وطن ہے یہ بتائیں. افسار عالم نہ میں غداری کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں حامد میر کی طرح اور نہ میں محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں. آپ کے خیال میں وہ محب وطن نہیں ہے؟ حامد میر کی طرح میں سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. نہیں پھر بھی آپ کے خیال تھوڑی موجودہ صورتحال پہ حامد میر منافق ہے. کیا موجودہ صورتحال میں ان کو نہیں جانتا, میں ان سے ملا نہیں کبھی. گرفتاریاں ہیں تو ہمیں ملوائے. سر گرفتاریاں ہو رہی ہیں, آخری سوال یہ ہے کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. لیکن مدیر جاتے سر میاں صاحب کے لیے آپ نے آواز بلند کرنی ہے بھائی, اور اس کو پورا چلانا ہے آپ نے. بڑی مہربانی. اسلام آباد ہی رکیں گے یا لاہور جا رہے ہیں؟ جی میں پشاور جا رہا ہوں کوریج کرنے.